اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چینجز اس وقت آ رہی ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد دنیا بھر میں آ رہی ہیں اور ہم پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں، ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور اس میں نہ صرف سروائیو کرنے کے لیے بلکہ تھرائیو کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے سیکھ لینی چاہیے اگر ہم نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو ان کو مزید پالش کر لینا چاہیے تاکہ ہم آج کل کے حالات کے مطابق ریلیونٹ ہو سکیں، کرنٹ ہو سکیں اور بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ تو ہم یہ سیریز کر رہے ہیں، لیکن ہر ٹاک اپنی جگہ پہ ایک مکمل ٹاک ہے، اور ہر ٹاک میں ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کولیبوریشن اینڈ ٹیم ورک پہ۔ ٹیم ورک کی گفتگو بڑی پرانی ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف نوعیت کے جو کام ہیں ان میں ٹیم ورک کی نیڈ یا ان کی ضرورت یا ان کی امپورٹنس ویری کرتی رہی ہے ایکچولی، چونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو لوگ سٹینڈ الون بھی کر لیتے تھے، یعنی یہ میرے حصے کا کام ہے جی، یہ میں کر دوں گا، اب مجھے باقیوں سے کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کر کے آگے تھما دوں گا یا آگے I'll just forward it، اور اس سے آگے جس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے گا۔ Things have changed now actually with digitization and with software and with a lot of things happening on the same dashboards اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہر جگہ پہ پاکستان is no exception, we live in the same world۔ تو اب جو ضرورت ہے ٹیم ورک کی اور کولیبوریٹ کرنے کی وہ پہلے نہیں تھی۔ اور دیکھیے ٹیم ورک کے یعنی میں دیکھتا ہوں بہت سے ماشاءاللہ جو ہمارے ٹرینرز بھی ہیں وہ بھی ٹیم ورک پہ ٹریننگز کرواتے ہیں، وہ کبھی پہاڑوں میں لے جاتے ہیں، کبھی کہیں اور لے جاتے ہیں، کبھی ایکسرسائز کرواتے ہیں مختلف طرح کی، تاکہ ہم ٹیم بلڈنگ کی ایکسرسائزز کروا رہے ہیں۔ ٹیم بلڈنگ از a little bit different thing۔ وہ یہ ہے کہ آپ فرض کیجئے کوئی ایک پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کو کام کرنا ہے، یا فرض کیجئے آپ سیلز ٹیمز، اور سیلز ٹیم کو آپس میں ایز اے ٹیم ویل نٹ ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی آبجیکٹو تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ٹیریٹری کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، مختلف حصوں کو اس کے۔ سو ٹیم بلڈنگ کی امپورٹنس یہ ہے دیٹ یو ورک ٹوگیدر۔ لیکن جو ابھی ٹیم ورک اور کولیبوریشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر آل انٹر ڈیپینڈنٹ۔ یعنی اس سے پچھلی اگزامپل میں جو بھی میں نے دی اس میں نو بڈی از ٹرولی انٹر ڈیپینڈنٹ۔ آپ کا اپنا ایک ایریا آف آپریشن ہے، آپ اس میں کام کرتے ہیں، اس کے ریزلٹس کے آپ ذمہ دار ہیں، کوئی اور آپ کے ریزلٹس میں شیئر نہیں کرتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ یہ کام کریں گے تو کوئی آگے کسی کا کام چلے گا، یا کوئی اور کام کرے گا تو آپ کا کام چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایوری بڈی ورکس مور اور لیس انڈیپینڈنٹلی ایز اے یونٹ۔ لیکن ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس میں نو بڈی از ورکنگ ایز اے یونٹ انڈیپینڈنٹلی۔ وہاں ہر کسی کو بیسکلی ایک جیسے مشین ہے نا، اس کے مختلف پرزوں کے طور پہ کام کرنا ہے، تو اس لیے یہ کولیبوریشن اور ٹیم ورک کی نوعیت مختلف ہو گئی۔ دس از ناٹ دا سیم ٹیم بلڈنگ تھنگ، اور یہ وہ ٹیم ورک نہیں ہے جو ہم برسوں سے جس کی سٹوری سنتے اور سناتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ ٹیم ورک نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیم ورک ہے جہاں پہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ نو بڈی اور ایوری بڈی پازیٹیولی اسپیکنگ از ایبسولوٹلی انٹر ڈیپینڈنٹ آن ون اندر، اور ایک کے کام سے دوسرے کا کام آگے چلے گا۔ تو اس لیے ایک تو ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کراس فنکشنل کام اب بہت ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ جو سائلوز کا کانسیپٹ میں بہت اس پہ بولتا ہوں، بڑا شدید ووکل ہوں میں اس کے خلاف ایکچولی، لیکن ہر آفس میں ہیں، پرائیویٹ کارپوریٹس میں بھی ہیں، گورنمنٹ میں تو خیر معاملے ہی ڈفرینٹ ہے، میرا تو اس کا ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن جو مزاج میں دیکھتا ہوں سرکاری افسران کے وہ تو سائلوز یقیناً بنا کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ کارپوریٹس میں بھی ہر سینئر مینیجر سائلو بنا کے بیٹھتا ہے اور اپنا ایک یوں کر کے باؤنڈری کھڑی کر لیتا ہے کہ جی بس یہ میری ٹیریٹری ہے۔ یہ بالکل بیکار آئیڈیا ہمیشہ سے تھا۔ اٹ واز نیور اے گڈ آئیڈیا although it has been in practice for a long time by so many people۔ بہرحال اب اس کی جو نقصان ہے وہ مزید زیادہ بڑھ گیا ہے،
اور اب اس سائلوں کو ختم کرنے کی ضرورت اور زیادہ ہے. کلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے آپس میں. ایک دوسرے کے رائیول بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے لڑائی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری ٹیریٹری اور وہ تمہاری ٹیریٹری، اور خبردار ادھر سے یہ لائن آف کنٹرول ہے، اور خبردار جو ادھر سے ادھر کوئی آیا یا ادھر سے ادھر کوئی گیا، اور میرے لوگوں کو آپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے لوگوں سے، اور آپ کے لوگوں کو میرے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو کم تھرو یو اینڈ می. اوپر جائیں نیچے آئیں، اوپر جائیں نیچے آئیں. بہرحال اینی وے وہ پرانی اسٹوری ہے. ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے ہر چیز کے اینڈ پہ یہ بھی بات ہونی چاہیے نا، کیسے ہوگا. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. A lot of things happen when we understand. First step. The second thing is جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. So we need to understand and accept those steps. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس پہ عمل کر لینا چاہیے. جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو جو پریکٹس ہے اس کی وہ آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتی. سو ویری کلیئرلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کرنٹ صورتحال ہے اور جو آئندہ آ رہی ہے اس میں کام کی جتنی بھی نوعیت ہوگی اس میں سے موسٹ آف دی ورک ول بی ٹیم ورک. اور نہ صرف ٹیم ورک ہوگا ود ان ون ٹیم بلکہ اکراس دی ٹیمز بھی ہوگا. کلیبریشن کرنی پڑے گی. سو لہٰذا یہ اب سیکھ لینا چاہیے. اور سیکھنے میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ ٹو لرن. دی فرسٹ تھنگ از دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ ٹیم ورک کا مطلب کیا ہے. اور ٹیم ورک کا مطلب یہی ہے کہ ایوری بڈی از انٹر ڈیپینڈنٹ، اور اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی آپٹ فار، اٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایکچولی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دا فنکشن، اکراس ڈپارٹمنٹس بھی آپس میں کلیبریٹ کریں گے تو آگے چلیں گے. یہ بات سمجھ لیں، اور اس کو جب سمجھ لیں گے تو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو بس وہاں سے کام شروع ہو جائے گا. تو یہ اسکل ڈیولپ کرنا ضروری ہے. آئی کین ایشور یو، میں بالکل آپ کو یعنی بالکل ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو آج سے پہلے بالکل جاگیردارانہ نظام دفتروں میں چلا رہے تھے اور جن کا یہ خیال ہے کہ بس وہ سب ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اور وہ ٹائم بہت دور نہیں ہے. دیکھیے نا، وہ میں نے اپنے بلاگ میں بھی لکھا تھا کہ جس آئیڈیا کا وقت آ جاتا ہے نا، نوبڈی کین اسٹاپ دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے نا. ہمارے سامنے کتنے نئے آئیڈیاز آئے جن کو کوئی نہیں روک سکا. ٹک ٹاک آیا ہے، ہیز اینی بڈی بین ایبل ٹو اسٹاپ اٹ ایکچولی؟ نو. برا بھلا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل آر سبسکرائبنگ اینڈ یوزنگ اینڈ اسپینڈنگ ملینز آف آورز آن دیٹ. ہو کین اسٹاپ؟ اٹ واز این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. تو آگے اور اس سے آگے بہت کچھ آ رہا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کرنٹ رکھنے کے لیے پلیز ٹیم ورک کو سمجھیے، کلیبریشن کو سمجھیے، اور اس کو ایکسیپٹ کیجیے اور اس پہ عمل شروع کر دیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.